بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، میں طارق متین ہوں۔ اس ویڈیو میں ایک تو بات کریں گے لندن میں میاں نواز شریف اور ان کی جماعت کے لوگوں کے خلاف کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ یہ کارروائی ارشد شریف قتل کیس کے سلسلے میں اور سابق وزیر اعظم پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان پر جو وزیر آباد میں حملہ ہوا اس کے سلسلے میں ہے۔ تسنیم حیدر شاہ نے جو الزامات لگائے تھے ان الزامات کے سلسلے میں یہ کارروائی ہے۔ کیا ہو رہا ہے یہ میں آپ کو ابھی اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اس کے علاوہ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب راولپنڈی اسٹیڈیم پہنچے، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، کیوں پہنچے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، اس حوالے سے بھی اس ویڈیو میں بات کریں گے۔ اسٹیبلشمنٹ نے، پاکستان کی موجودہ اسٹیبلشمنٹ نے، بلکہ نئی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے کچھ فیصلے کیے ہیں۔ اس حوالے سے کچھ خبریں آ رہی ہیں، کچھ نتائج اخذ کیے جا رہے ہیں، ان کی بھی اس ویڈیو میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے لندن میں ہونے والی کارروائی کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ آپ کو جو خبریں آ رہی ہیں جیو نیوز کے حوالے سے، دا نیوز کے حوالے سے، لندن میں شریفوں کے ملازم صحافیوں کے حوالے سے، وہ خبریں یہ ہیں کہ کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی میاں نواز شریف کے خلاف، ناصر بٹ کے خلاف، دیگر لوگوں کے خلاف اس معاملے میں کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی۔ لیکن جو مہتاب انور عزیز ہیں، تسنیم شاہ کے وکیل، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ اگلے ہفتے وٹنسز کے انٹرویوز کیے جائیں گے اس معاملے میں۔ تسنیم حیدر شاہ نے باقاعدہ طور پر اس سلسلے میں کارروائی کا آغاز کر دیا ہے، ان کے وکیل ان کے ساتھ موجود ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اسکاٹ لینڈ یارڈ اب کارروائی کا آغاز کر چکی ہے۔ ان کے دعوے کے مطابق اب اس سلسلے میں انٹرویوز کیے جائیں گے گواہوں کے۔ ایک دعویٰ تو ناصر بٹ کا اور مسلم لیگ نون کے لوگوں کا بھی ہے، جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بھی شکایتیں کر دی ہیں، تسنیم حیدر شاہ کے خلاف کارروائی ہوگی۔ لیکن تسنیم حیدر شاہ کا یہ کہنا ہے کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو رہی، مگر جو آپ خبر دیکھ رہے ہیں اس خبر کے مطابق میاں نواز شریف اور مسلم لیگ نون کے لوگوں کے حوالے سے اسکاٹ لینڈ یارڈ نے کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ تسنیم حیدر شاہ نے یہ الزام لگایا تھا کہ ارشد شریف پر بھی اور ارشد شریف کے ساتھ ساتھ عمران خان پر بھی جو حملہ ہوا، اس حملے میں میاں نواز شریف اور ان کی جماعت کے جو لندن میں موجود لوگ ہیں، جیسے ناصر بٹ ہیں اور کچھ دیگر لوگ ہیں، یا پنجاب میں موجود لوگ ہیں پاکستان میں، یہ انوالوڈ ہیں۔ اب اس سلسلے میں کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ وقت لگے گا، چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی، لیکن ابھی بہت ابتدائی صورتحال ہے۔ وہ تمام دعوے تو ایک طرف ہو گئے جن میں کہا جا رہا تھا کہ یہ جو تسنیم شاہ ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کا ہے، یہ شخص تعلق رکھتا ہے ناصر بٹ سے، اس کا کسی حد تک تعلق ہے میاں نواز شریف سے، ان کی جماعت سے، لیکن ناصر بٹ کا تو یہ بڑا قریبی آدمی۔ یہ تمام چیزیں تو جو لوگ جھٹلا رہے تھے ان کے منہ پر تماچا پڑ چکا ہے، وہ صاف طور پر سامنے آ گئی ہیں کہ اس شخص کا کتنا قریبی تعلق ہے۔ مزید حقائق سامنے آئیں گے۔ یہ ایک کوشش اور ہو سکتی ہے ساتھ میں، ابھی یہ کارروائی ہے، آگے جا کر چیزیں سامنے آئیں گی، لیکن یہ ایک کوشش اور ہو سکتی ہے کہ جس کے نتیجے میں پاکستان میں یا ارشد شریف کے قتل کے بعض کرداروں کو بچانے کی یا معاملے کو ایک عجیب ٹوئسٹ دینے کی کوشش کی جائے۔ ایک ٹوئسٹ تو وہ ہے جس کے بارے میں ارشد شریف کے انتہائی قریبی دوستوں نے بتایا تھا کہ اب ارشد شریف کے کردار پر بھی، مرحوم شہید ارشد شریف کے کردار پر بھی کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ بھی نظر آئے گا اور اچھا ہوتا ہے یہ جو پری ایمپٹیو اسٹرائک کر دی جاتی ہے، پہلے سے پیش از خطر حملہ کر دیا جاتا ہے کہ کوئی شخص بعد میں یہ تمام حرکتیں کر رہا ہو، اس کی خبر مل جائے، تو یہ بہترین اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ اس اسٹریٹجی کو پبلک کر دیا جائے۔ تو یہ اچھا کیا ارشد شریف شہید کے دوستوں نے اور ان کے ساتھیوں نے کہ اس حوالے سے پہلے ہی وارن کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ جو آپ کو جیو نیوز خبریں دے رہا تھا، جو دا نیوز خبریں دے رہا تھا میاں نواز شریف کے حوالے سے کہ لندن میں کچھ نہیں ہو رہا، وہ خبریں بھی اب آپ کو نظر آئے گا کہ دم توڑ رہی ہیں۔ اس سلسلے میں آپ کو ابتدائی طور پر کچھ کارروائی ہوتی ضرور نظر آئے گی۔ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ کوئی کارروائی نہیں ہوئی، نہ ہو رہی ہے، لیکن لندن سے جو خبریں آنی ان کے مطابق کارروائی ہوگی۔ انوالومنٹ ہے یا نہیں ہے یہ ڈیفرنٹ ہے، لیکن جس طرح سے جیو نیوز، دا نیوز، جنگ گروپ، شریفوں کے ملازم، لندن میں موجود صحافی جو باقاعدہ طور پر کسی ملازم سے بھی گئے گزرے ہیں، یہ لوگ کردار ادا کر رہے ہیں شریفوں کے لیے، یہ انتہائی شرمناک ہے۔ یہ پوری، میں آپ کو لندن میں صحافیوں سے ہونے والی گفتگو کی بنیاد پہ بتا رہا ہوں کہ پوری صحافتی برادری کے لیے انتہائی شرمناک ہے۔ اس کے بعد میں آپ سے بات کروں، جنرل باجوہ صاحب کل پہنچے پنڈی اسٹیڈیم، اور یہ جو پنڈی اسٹیڈیم پہنچے
یہ کچھ خبروں کے بعد پہنچے. ان خبروں میں، ان ریئیکشنز میں ہم نے دیکھا کہ ان کے حوالے سے شدید غم و غصے کا اظہار کیا گیا، باقاعدہ طور پر نفرت کا اظہار کیا گیا، ان کے لیے نعرے لگائے گئے، ان کے لیے الزامات لگائے گئے، اور ان کے لیے سوشل میڈیا پر غدار تک کے الفاظ جو ہے وہ استعمال کر لیے گئے. یہ سب کچھ ہوا. بعض صحافیوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ باہر نہیں نکل سکیں گے. نجم سیٹھی صاحب نے کہا، کچھ اور دیگر لوگوں نے کہا کہ باہر نہیں نکل سکیں گے جنرل باجوہ صاحب. تو ان تمام چیزوں کو، یہ اتنا بڑا امپیکٹ تھا کہ ان کو زائل کرنے کا فیصلہ کیا گیا. جنرل باجوہ صاحب جو ہیں وہ پہنچے پنڈی اسٹیڈیم. لیکن جو کوشش تھی وہ کوشش کس قسم کی تھی، اگر آپ کو اندازہ لگانا ہے تو میں آپ کو کچھ چیزیں بتا دیتا ہوں، آپ خود اندازہ لگا لیں کہ یہ سیکیورٹی میں پہنچے، مناسب سیکیورٹی تھی، خاموشی سے پہنچے. اس خبر کو بڑا کنٹرول کیا گیا. پی سی بی کے جو انٹرنیشنل کرکٹ افیئرس کے انچارج ہیں ذاکر خان صاحب، اور ایک لمبے عرصے سے ذاکر خان صاحب کرکٹ بورڈ میں بڑی تبدیلیاں ہو جاتی ہیں لیکن ذاکر خان تبدیل نہیں ہوتے. ذاکر خان صاحب اس ادارے میں جو ہیں وہ کچھ بہت مخصوص افراد کی بیکنگ کی وجہ سے اس ادارے میں موجود ہیں. وہ ان تمام چیزوں کو دیکھ رہے تھے. پی سی بی کی جو اینٹی کرپشن افیئرس کے لوگ ہیں، ایڈمن کے لوگ ہیں، وہ ان تمام چیزوں کو دیکھ رہے تھے، اور ان میں سابق ملٹری آفیسرز جو ہیں وہ موجود تھے. وہ ان تمام چیزوں کی نگرانی کر رہے تھے. مناسب سیکیورٹی تھی. باجوہ صاحب جو ہیں وہ میچ کے درمیان میں پہنچے، یعنی ایک ایسے وقت میں پہنچے کہ جب پبلک باہر بھی نہ ہونے کے برابر، اور پھر وہ اندر آ کر گاڑی سے اترے ہیں، ان کی گاڑیاں اندر لائی گئیں تو اندر کسی کو پتہ نہیں تھا، چند لوگ تھے جن کو یہ خبر تھی. اور پھر وہ اندر سے ہی جو وی وی آئی پی سٹینڈ تھا وہاں پہنچے، اس باکس میں پہنچے، اور اس کی بہت مختصر سی فوٹیج، چند تصویریں وغیرہ جاری کی گئیں تاکہ یہ بتایا جائے کہ وہ پبلک میں نکلے ہیں. جب وہ پہنچے ہیں تو میں آپ کو یہ سرکاری ٹیلی ویژن سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق بتا سکتا ہوں کہ یہ بتا دیا گیا تھا کہ انہیں بگ اسکرین پر نہیں دکھانا، وگرنہ نعرے وغیرہ لگ جاتے. تو یہ بھی کیا گیا، اور یہ حکومتی اہلکاروں نے کیا باقاعدہ طور پر ان کے لیے. اور پھر وہ وہاں سے نکل گئے. نہ وہ میچ کے اختتام تک رکے، نہ وہ میچ کے آغاز کے موقع پر آئے کہ لوگوں کو پتہ ہوتا کہ جنرل باجوہ صاحب پہنچ گئے. ایک 4 سیکنڈ کی فوٹیج کے ذریعے بتایا گیا اور پھر نکل گئے. یہ سب کچھ خاموشی سے کیا گیا. مقصد یہ تھا کہ یہ بتایا جائے کہ پبلک میں نکل رہے ہیں. یہ جو کہا گیا تھا کہ نکل نہیں سکیں گے باہر، اس تاثر کو زائل کرنا تھا. لیکن جس انداز میں کیا گیا، نہ معلوم کس کا مشورہ تھا، مناسب نہیں تھا کسی بھی طور پر. اس سے بہتر تو یہ ہے کہ کسی بھی کنٹونمنٹ ایریا کے شاپنگ ایریا میں جنرل باجوہ صاحب نکل جائیں. وہاں یہ سب کچھ ممکنہ طور پر نہیں ہوگا، زیادہ بہتر ہے. اور وہاں کی جو وہ تصاویر وغیرہ ہیں وہ آئیں گی، زیادہ آسان کام ہے، وہ کام جو ہے وہ کر لیا جاتا. لیکن یہ جو کیا گیا یہ مشورہ اچھا نہیں تھا. پھر سوشل میڈیا پر اگر اس کی کچھ فوٹیج وغیرہ دے دی گئی ہے جس سے تاثر زائل کرنے کی کوشش کی گئی ہے تو اس کا پوسٹ مارٹم ہو جاتا ہے. اس کے بعد میں آپ سے مزید عرض کروں کہ اسٹیبلشمنٹ کا اب کردار کیا ہے. اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو چودھری پرویز الہی صاحب نے جو انٹرویو دیا ہے ہم نیوز پر، اس میں آپ دیکھیے کہ ڈاکٹر ماریہ ذوالفقار سے بات کرتے ہوئے چودھری پرویز الہی صاحب نے یہ کہا ہے کہ مارچ تک اسمبلیاں ہیں. عمران خان صاحب جو ہیں وہ ابھی ان کے زخم ایسے ہیں کہ وہ اپنے پیروں پر بغیر کرچز کے، بغیر واکر کے کھڑے ہو کر مکمل ویٹ ڈال کر جس طرح جس توانائی کے ساتھ آتے ہیں اس توانائی کے ساتھ آ سکیں. اس میں وقت لگے گا. تو اس میں وقت لگے گا، اس لیے عمران خان صاحب جو ہیں وہ مارچ تک انتظار کریں گے. عمران خان صاحب کو چودھری پرویز الہی صاحب نے مشورہ دیا ہے. ان کا کہنا یہی ہے کہ جب آپ کہیں گے اسمبلی توڑ دوں گا، جیسے آپ کہیں گے ویسے کر دوں گا. پی ٹی آئی ابھی اس سلسلے میں کچھ فیصلے کر رہی ہے، لیکن چودھری پرویز الہی صاحب نے یہ مشورہ دیا ہے. اور چودھری پرویز الہی صاحب نے اب سے 4 روز پہلے غالباً ایک ملاقات کی ہے. یہ جو ملاقات ہے چودھری پرویز الہی صاحب نے کی ہے راولپنڈی میں، اور یہ ملاقات چودھری پرویز الہی صاحب کی راولپنڈی میں کچھ بہت اہم افسران سے ہوئی ہے. اور ان میں آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جو خفیہ ادارے ہیں ان کے اہلکار شامل تھے. اہم ترین افسران سے چودھری پرویز الہی صاحب کی ملاقات ہوئی ہے. اس میں موجودہ سیاسی صورتحال پر بات ہوئی ہے، ان کے کردار کے حوالے سے بات ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ ہم پولیٹیکل ہیں. اور یہاں پر ایک بات ہوئی ہے، چودھری پرویز الہی صاحب نے یہ جملہ خود بھی کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ بتا دیا ہے کہ حکومتوں کو لانے میں، حکومتوں کو گھر بھیجنے میں ہمارا کردار نہیں ہوگا. ابھی بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آگے جا کے کلیئر ہوں گی،
لیکن جو بتایا گیا ہے میں اس کی بات کروں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ حکومتوں کو لانے میں، حکومتوں کو گھر بھیجنے میں ہمارا کردار نہیں ہوگا۔ چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کو اس پر بھی کوئی پرابلم نہیں ہے، کون کہاں کھڑا ہے، اور ہونی بھی نہیں چاہیے، کیوں ہوگی؟ چودھری پرویز الہی صاحب جو دعویٰ کر رہے ہیں اس دعوے کی ضرورت بھی نہیں تھی، اسٹیبلشمنٹ کا یہ کام بھی نہیں ہے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا، تو چودھری پرویز الہی صاحب یہ بات کر رہے ہیں۔ اور اچھی بات ہے کہ جنرل عاصم صاحب نے ایک بار پھر یہ جو عزم کچھ عرصہ پہلے سامنے آیا تھا اس کو دہرایا بھی دیا ہے کہ اے پولیٹیکل ہوگا ادارہ مکمل طور پر، لیکن انسٹیبلٹی بہت بڑھ رہی ہو، سچویشن خراب ہو رہی ہو، اس میں کردار ہو سکتا ہے۔ یہ ڈھکے چھپے لفظوں میں اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ اس میں کردار ہو سکتا ہے، عدم استحکام کو ختم کرنے میں کردار ہو سکتا ہے۔ سیاسی جماعتیں، سیاسی رہنما کیا فیصلہ کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں، یہ وہ خود کریں گے، لیکن انہیں بٹھانے میں کردار ہو سکتا ہے۔ یہ میں آپ کو اندر سے آنے والی وائبس اور اندر ہونے والی ملاقاتوں اور ان ملاقاتوں کے بعد نکلنے والی خبروں کی بنیاد پہ بتا سکتا ہوں کہ انہیں بٹھانے میں کردار ہو سکتا ہے، بٹھا کر اس بات پر کہ بات چیت کر کے اٹھیں، ختم کریں معاملات کو، چیزیں بگڑنے نہ دیں، اس میں کردار ہو سکتا ہے۔ ہاں لیکن سیاسی جماعتوں کو توڑنے میں، بنانے میں، پرندوں کو ایک ڈال سے اڑا کر دوسری ڈال پر لانے میں، حکومتیں بنانے اور گرانے میں کردار ادا نہیں کریں گے۔ اسٹیبلشمنٹ نے فی الوقت یہ بتا دیا ہے۔ اس کی جو عملی تصویر ہے وہ سامنے آنے میں کچھ وقت لگے گا، لیکن بہرحال یہ عزم ابھی ہمارے سامنے آ چکا ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔